کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس مصروف وقت میں، ایک بھاگ دوڑ کے عالم میں، نفسا نفسی کی سچویشن میں اور تنہائیوں والی فیلنگز کے ساتھ دنیا میں بظاہر در بدر کی ٹھوکریں کھائے جا رہا ہے، نہ کوئی اسے سمجھ رہا، نہ اس کو کوئی میسر، پریشانیاں چاروں طرف سے، آزمائشوں کی چکی اسے پیس رہی ہے، دنیا چاروں طرف سے تنگ ہو چکی ہے، اور اس کے باوجود وہ بندہ مومن بن دیکھے اپنے رب کے لیے محنتیں کرتا ہے، اپنے جان مال وقت کی قربانی دیتا ہے، آل اولاد کی پرورش کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی سٹیبل رکھتا ہے اور اپنی ذات سے دوسروں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان، خوشخبری ہو اس انسان کے لیے جو اپنے بن دیکھے رب پر ایمان لایا اور پھر اس ایمان کو قائم رکھا، عبادات کی، حق ادا کیے اللہ کا، بندوں کا، چپ چاپ رہا، اچھی زندگی گزاری، جہاں صبر کرنا پڑا وہاں صبر کیا، جہاں برداشت کا موقع آیا وہاں برداشت کی، جہاں معاف کرنے کا موقع آیا وہاں معاف کیا، جہاں گناہوں پر صبر کرنے کا موقع آیا وہاں گناہوں پر صبر کیا، نہیں کیا گناہ، نہیں گیا اللہ کی نافرمانی کی طرف، حالانکہ جا سکتا تھا، کر سکتا تھا، کوئی نہیں تھا اس کو دیکھنے والا، لیکن رک گیا۔ کس نے روکا؟ کیوں روکا؟ لوگوں نے جب اس پہ ظلم کیے تو بدلے لے سکتا تھا، نہیں لیے۔ کیوں نہیں لیے؟ دنیا عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی اس کی نظروں کے سامنے، یہ بھی گزار سکتا ہے، اس کے پاس تو اس سے اچھی سکلز ہے، اس سے اچھے گٹس ہیں، پھر یہ کیوں نہیں کر رہا؟ تو اس کے پیچھے ایک ہی آنسر ہے، وہ بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہو چکا ہے، اس بندے کو صبر آ چکا ہے اپنی زندگی پر، وہ بندہ اپنی لائف کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہا، وہ بندہ محتاط ہو چکا ہے، اس بندے کو دنیا سے زیادہ آخرت کی پرواہ لگ چکی ہے۔ تو ایسے لوگ خوشخبری کے لائق ہیں، ایسے لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے ان پہ۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان جو آج کے دور میں اپنے رب کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، چھوٹی موٹی تھک ہار کر 2 قدم اٹھاتا ہے، گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ رب کو کسی صورت وہ کھونا نہیں چاہ رہا، ڈرتا ہے اسے کھونے سے، حالانکہ بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں اس نے، بہت بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے، بہت کچھ کھویا ہے اپنی زندگی میں، لیکن اس کی فکر نہیں کرتا، جو ہوا سو ہوا، وہ پیچھے چھوڑتا ہے، رب کو کھونے سے ڈرتا ہے، رب سے دور جانے سے اسے خوف آتا ہے، اور یہ ڈر اور یہ خوف اسے ہمیشہ ایک عجیب سی کیفیتوں کے حوالے کرتی چلی جاتی ہے۔ اس کیفیت میں کبھی امید نظر آتی ہے اسے، تو جب بھی امید نظر آتی ہے وہ فوراً اللہ کی طرف لپکتا ہے، شوق سے لپکتا ہے، پہلے سے بہتر انداز میں لپکتا ہے۔ کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے، تو جب ڈر لگتا ہے تو سہم جاتا ہے، جھک جاتا ہے، غرور، تکبر، انائیں ختم کر ڈالتا ہے، رب کی خاطر، دنیا کی خاطر نہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے رب بالکل راضی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی اسے ایسا لگتا ہے جیسے رب بہت دور ہے۔ یہ گیمیں چل رہی ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، ایکچولی میں یہی ایمان ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے بھائی، ایمان والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بہت ریلیکس، کمفرٹیبل، ہنستے چہروں کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، آزاد فکروں اور سوچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں۔ اور جو لوگ اللہ سے دور ہیں، جو لوگ اللہ کی طرف نہیں آ رہے، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے کہ بھائی اس دنیا سے کیا لینا ہے، کتنی کما لو گے، کتنی بنا لو گے، کیوں نہیں چھوڑ رہے اس دنیا کو؟ کبھی نہ کبھی تو چھوڑو گے، تم نہ چھوڑو یہ تمہیں چھوڑ دے گی، لیکن پھر بھی انسان کہتا ہے نا، دنیا آنی چاہیے، بس گناہوں میں اضافے ہونے چاہیے، سٹینڈرڈ بڑھنا چاہیے، بڑھنا چاہیے،
لوگ راضی رہنے چاہیے. اللہ ناراض ہو جائے اعمال کی وجہ سے, بہت سارے لوگ فکر نہیں کرتے اس چیز کی. لوگ راضی ہوئے, لوگ اس سے راضی رہے, یہ کمفرٹیبل رہتے ہیں. حالانکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ کو ناراض کر دے لوگوں کی خاطر, اور لوگوں کو راضی کر دے, لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دے. ہم بہت سارے گناہ ایسے کرتے ہیں نا جو ہماری مجبوری بن جاتی ہے, ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, معاشرے کی وجہ سے, لوگوں کی وجہ سے, ناک نہ کٹ جائے, فلاں ناراض نہ ہو جائے, کر لیتے ہیں. یعنی بندے کو راضی کرتے ہیں, مخلوق کو راضی کرتے ہیں, آل اولاد خاندان کے فیملی ممبرز کے لوگوں کو راضی کرتے ہیں, دوستوں کو راضی کرتے ہیں, اللہ کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ کے معاملے میں اٹس اوکے, کچھ نہیں ہوگا. اچھا, اللہ کے معاملے میں کچھ نہیں ہوگا, لوگوں کے معاملے میں بہت کچھ ہوگا. آئی مین کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو راضی کرتے ہیں اور لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. تو پتہ ہے ان لوگوں کے بارے میں کیا تھا؟ ان لوگوں نے اللہ کو بھی ناراض کر دیا, اور اللہ ان لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا جن لوگوں کو اس نے راضی کیا تھا اللہ کو ناراض کر کے. لو کیا ہاتھ آیا بھائی, ہم تو ایمان والے ہیں, ہمارا تو انہی باتوں پر ایمان ہے, یہ باتیں ہمیں ہی سمجھ آ سکتی ہے, کوئی نان مسلم تو اس ریشو کو اور اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا. تو کہے گا ہے یہ کیسا پاسبل ہے؟ ہمارے لیے پاسبل ہے بھائی, ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے, ہمیں تو کلک کر رہی ہے یہ باتیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے, ہم تو ایگزامپلس بھی دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے موقعوں میں, ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. غلاظتیں, گندگیاں, اندھیرے, فنکشنز, پتہ نہیں کون کون سے ریتی رواج. اللہ نے ان کا آرڈر نہیں دیا ہوتا, اللہ نے کہا ہوتا ہے نہیں کرو, سمپل کرو, اٹس اوکے, اتنا سر درد نہیں کرو بھائی. لیکن اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں, لوگوں کو خوش کرتے ہیں. پھر کیا وہی لوگ کیڑے نہیں نکالتے شادی بیاہ میں, فنکشنز میں, ناراض نہیں ہوتے, فساد نہیں بنتے؟ اور چلو اگر فنکشن بہت لولی شولی ہو گیا, ڈانس دھماکوں میں ہو گیا, تو کیا بعد میں ان جوڑوں میں کلیشز نہیں آتی, ان خاندانوں میں کلیشز نہیں آتی؟ دیکھتے ہیں نا ہم یہ ساری چیزیں. تو ہمارا تو ان باتوں پہ ایمان ہے بھائی, کتاب و سنت پر تو ہمارا ایمان ہے. ہم تو آئنسٹائن والے نہیں ہیں, ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے, جو انہوں نے کہا مان لیا. اور دوسری کیٹیگری کچھ باولے قسم لوگوں کی آتی ہے, جسے دنیا باولا کہتی ہے, باقی ہوتا نہیں ہے, بڑے سمارٹ لوگ ہوتے ہیں. تمہیں نہیں پتا, جو اللہ کی زندگی گزارتے ہیں نا بڑے سمارٹ ہوتے ہیں, وہ دنیا کو ذرا سادے مزاج لگتے ہیں. دنیا ان کے بارے میں کہتی ہے کہ یار اسے کیا باتیں آتی ہوں گی, چھوڑ یار, اس کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوگا, یہ دنیا کا کرائٹیریا ہے ڈوڈ, تمہیں نہیں پتا. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, یہ خاموش ہوتے ہیں, بڑے خاموش ہوتے ہیں, لیکن بڑے سمارٹ لوگ ہوتے ہیں, چپ چاپ کر کے زندگی گزار کے اپنے لیے آخرت کی زندگی بنا رہے ہوتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, ٹمپریری چیزوں کو لات مارتے ہیں, پرماننٹ چیزوں کی طرف دھیان رکھتے ہیں, یہاں ظلم سہتے ہیں, چپ رہتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, وہاں سارے بدلے لیں گے. تو سمارٹ ہے نا. یہاں ان کا زور ہی نہیں چلتا, بس ہی نہیں چلتا بیچارے, لیکن اللہ کے سامنے وہ بڑے پروٹوکول میں ہوں گے. اللہ ان کو اتھارٹیز دے گا, ظالم سے ظلم کے بدلے لے لو, جنہوں نے حق دبایا ہوا ہے جا کے ان سے حق لے لو. یہ بڑے تیز ہے. اینی ہاؤ, تو کچھ باولے قسم کے لوگ دنیاوی اعتبار سے, کچھ اللہ والے, اللہ کی محبتوں میں غرق, اللہ کی عبادتوں کو اپنی زندگی کا شعبہ شعار بنانے والے, اور اللہ کے لیے زندگی گزارنے والے. پتہ ہے کیسے فیصلے کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جو لوگ لوگوں کو ناراض کر دے, لوگوں کی فکر نہ کرے, ناراض ہوتے ہیں 100 دفعہ ہو جائے, جان بوجھ کے نہیں بھائی, کسی اتھینٹک چیز پہ, اوکے, اور لوگوں کو ناراض کر دے اللہ کی خاطر, اللہ کو راضی کر لے, یعنی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر لوگوں کو ناراض کر دے. جیسے کہ لیٹ سپوز بہت سارے گھر والے اسلام پر لوگوں کو نہیں چلنے دیتے, وہ اسٹل چلتا ہے, گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں. بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ یہ کیسز ہوتے ہیں کہ ان کے گھر والے ان کو حجاب نہیں کرنے دے رہے ہوتے, عبایا نہیں پہننے دے رہے ہوتے, اور وہ بیچاریاں اسٹرگل کرتی ہیں اللہ کے لیے. اب جو انہیں منع کر رہا ہوتا ہے وہ تو ناراض ہو گیا, لیکن وہ تو اللہ کے لیے کر رہی ہوتی ہیں, اللہ کو راضی کر لیا انہوں نے. تو جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے, تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ان لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے بعد میں, اور اللہ خود بھی راضی رہتا ہے. ہاں,
شروع میں تھوڑے سے کلیشز آئیں گے, شروع میں تھوڑی سی مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, وہ ٹیسٹ ہوگا نا, اللہ چیک کرے گا نا کہ واقعی تو نے اللہ کے لیے کیا یا لوگوں کے لیے کیا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں, ڈی موٹیویٹ ہو کے دنیا میں پھر سے رنگیلے بن جاتے ہیں. دنیا سے نکلے, تھوڑا سا سکون لیا, پھر دنیا نے متاثر کیا, پھر دنیا میں چلے گئے, پھر سے وہی گمراہیاں سٹارٹ. لیکن کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے ڈٹ جاتے ہیں. جب اپنا فیصلہ کرتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ کے لیے فیصلہ کیا ہے, تو پھر وہ لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی نا. جو فیصلے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں اس میں سے لوگ مائنس ہو جاتے ہیں, وہ اللہ کے لیے نبھائے جاتے ہیں. پھر جو رشتے اللہ کے لیے نبھائے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, وہ اللہ کے لیے لے کر انسان چلتا ہے. تو جو لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کر دے, لوگ بھی ناراض, اللہ بھی ناراض. اور جو اللہ کو راضی کرنے کی خاطر لوگوں کو ناراض کر دے, خود نہیں کر رہا, لوگ خود سے ہو رہے ہیں, یہ اللہ کی ماننا چاہ رہا ہے, اور لوگ بدلے میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. بھائی کیوں نہ کرو, تم نے نہیں کرنا, ہم کیوں نہ کریں؟ تو یہ ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا. یا پھر یاری دوستی میں جو لوگوں کو گناہوں کی طرف لے جایا جاتا ہے, بدعمالیوں اور بے حیائیوں کی طرف لے جایا جاتا ہے, یہ نہیں جاتا. اب ایک یاری دوستی میں ایک یاروں دوستوں کا ٹولہ میں خانے کی طرف جا رہا ہے, زنا کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے, سیر سپاٹے فضول لڑکیاں تاڑنے جا رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں, انی اخاف اللہ, میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے, مجھے یہ چیزیں زیب نہیں دیتی, مجھے اللہ سے حیا آتی ہے, میرے اللہ کی مجھ پہ نظر ہے, میں نے یہ آیت پڑھ لی ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور میں نے یہ آیت بھی پڑھ لی ہے, وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, کہ اللہ مجھے کہتا ہے جہاں کہیں بھی ہو میں تیرے ساتھ ہوں, جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو دیکھتا ہوں, تمہارے دل میں بھی جو ہے نا وہ بھی جانتا ہوں. اب میں کیسے جاؤں, میں تو پابند ہوں. تو اسے کہا جاتا ہے رب کے تعلق کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا. یہی آپ سے بھی مطلوب ہے, دنیا کے ہر انسان سے مطلوب ہے, مجھ سے بھی مطلوب ہے. کرو گے دنیا میں بھی کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی. غافل رہو گے, سستیوں اور گناہوں میں رہو گے, نہ دنیا میں چین, نہ دنیا میں سکھ, نہ کوئی رشتہ تمہارے ساتھ لوئل. روزانہ کوئی نہ کوئی زخم لگتا چلا جائے گا, روزانہ کسی نہ کسی درد میں چیختے رہو گے, روزانہ کوئی نہ کوئی 2-4 تھپڑ مار کے مطلب مفاد نکال کے تنہائیوں کے حوالے کرتا چلا جائے گا. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کسی صورت نہ چھوڑو. دنیا جاتی ہے, جانے دو. پہلے بہت مالدار تھے, اللہ کے بعد زمین پہ آنے والے ہو, رہ لو زمین پہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آؤ گے نہیں, ترقیاں ہوں گی انشاءاللہ, لیکن آ گیا, لیٹس سپوز, تیار رہو. بہت سارے صحابہ لگژری لائف گزارتے تھے اسلام سے پہلے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, مدینے میں تھا, آئی تھنک, بڑے حسین تھے, فیس کٹ بڑا پیارا تھا ان کا, اور لگژری لائف تھی ان کی. آئی مین ٹو سے پرفیوم وغیرہ بہت لگژریس لگاتا تھا, اور کپڑے وغیرہ بہت عالی شان سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے گلیوں میں اور سفر وغیرہ کرتے تھے, لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ان کے حسن کے بھی چرچے تھے, ان کے سٹینڈرڈ کے بھی چرچے تھے. یہ آج کل کے نوجوانوں کے کوئی چرچے نہیں ہے بھائی, یہ تو شوباز ہیں, باپ کے پیسوں پہ اہم ہی عیاشیاں, خشک عیاشیاں کر رہے ہیں. یہ کوئی عیاشی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو تو عیاشی کرنی بھی نہیں آتی بیچاروں کو. اچھا, یہ تو فری میں جا رہے ہیں, فری کھاتوں میں جا رہے ہیں. ابے اگر دنیا انجوائے کر رہی ہے پھر جی بھر کے تو کرو, کیونکہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. وہ تو بیچارے انجوائے کر نہیں سکتے, وہ تو 2 قدم اٹھائیں گے, تیسرے قدم پہ ان کو سوچنا پڑ جائے گا کہ بھائی کریں نہ کریں. حلال حرام کو سامنے رکھنا پڑتا ہے ان کو, جائز ناجائز کو سامنے رکھنا پڑتا ہے ان کو. وہ تو اپنے اللہ کے تعلق کو بھائی دنیا کی لذتوں کی خاطر اور گناہوں کی خاطر اور 2-4 سیکنڈ کی مزے کی خاطر خراب نہیں کرتے, اس لیے وہ تو نہیں کر سکتے. وہ تو اسی قید میں خوش ہے, اسی جیل میں خوش ہے کہ اللہ ساتھ ہے بھلے کچھ نہ ملے. لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, جن لوگوں کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, واسطہ نہیں ہے, جو اللہ کے لیے اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہ رہے, جو اللہ کی ریسٹرکشنز کو, اللہ کی حدودوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے. تو جنت میں تو انجوائے کیا جاتا ہے نا, تو ان کو چاہیے نا پھر جیب بھر کے انجوائے کرے, کھل کھلا کے انجوائے کرے. بھائی تعلق توڑ لیں تو پھر توڑنے کی ہمت کرو نا پوری. کیا خیال ہے؟ تو یہ نہ ہو کہ پھر نہ یہاں کے نہ وہاں کے. اینی ہاؤ, کیا بات کر رہا تھا. تو ہم بہت سارے نوجوان فری کھاتے میں جا رہے ہیں, نہ عیاشی کرنی آتی ہے, نہ عبادت کرنا آتا ہے, نہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں, نہ دنیا ان سے راضی ہو رہی ہے. ابے عقل کے اندھو, کیوں اپنی صلاحیتیں ویسٹ کر رہے ہو؟ کہ 2-4 لڑکیوں کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگتے رہتے. بھاگتا ہے نا یار, جانور ہے, اچھا جانور ہے, وفادار ہوتا ہے نا. تو ایسے لڑکے بھی وفاداری میں ہی بھاگتے ہیں بیچارے. اور کچھ باولی قسم کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو
ان چیزوں میں انوالو رہتی ہیں, آگے پیچھے کے کچھ سینس نہیں ہے ان کو. یہ نہیں کہتی کہ میں ذرا بندے کو جانچ پڑتال تنوں کہ بندہ نیچر کے لحاظ سے کیسا ہے, بندے کے پاس نالج کیا ہے, بندے کی سوچ کیا ہے, بندے کا سٹینڈرڈ کیا ہے, بندہ اس لائق ہے بھی کہ نہیں کہ اس پہ بھروسہ کیا جائے, اس پہ اعتماد کیا جائے, اس پہ اعتبار کیا جائے. یہ نہ ہو کہ 2 سال 4 سال کھا پی کے آگے سے گئے, ماں باپ نہیں مان رہے. ماں باپ تو ریلیشن کے لیے بھی نہیں مانتے, وہ تو چل رہا ہوتا ہے. پھر ماں باپ پہ الزام ڈال کے خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. تو لڑکیاں بھی نکمی اینی ہاؤ, تو ان سے بھی عیاشیاں نہیں ہو رہی. کہاں چلی گئی یہ بات, کیوں جا رہی ہے وہاں پہ؟ اچھا ہاں, تو مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. وہ اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر سکتا یہاں پہ. کبھی روئے گا, کبھی سیڈ ہوگا, کبھی دکھ کھائے گا, کبھی درد کھائے گا, کبھی دھکے لگیں گے اسے, پتہ نہیں کون کون سی آزمائشوں کی چکی میں پستا رہے گا بیچارہ. شادی ہوئی تو طلاقوں کا سامنا کرنا پڑے گا, بچے ہوئے تو نافرمان ہوں گے, پھر بھی صبر. جس طرح ماں باپ سے ایکسپیکٹ کر رہے کہ ماں باپ مجھے ویلیوز دیں, مجھے سینے کے قریب رکھیں, مجھ سے محبت کریں, سم ٹائمز وہ بھی نہیں ملے گی, پھر بھی اسے سروائیو کرنا پڑے گا. کاروبار میں ہاتھ ڈالے گا, ہو سکتا ہے کاروبار تباہ ہو جائے, پھر بھی سروائیو کرنا پڑے گا. بہت ساری چیزوں کو لے کر چلنا پڑے گا مومن کو. قید خانہ ہے نا, دال روٹی پہ گزارا کرنا پڑے گا. مرغے تو نہیں آتے قید خانے میں, بند زندگی ہوتی ہے. تو اگر آپ کی زندگی بند ہے, کنگریچولیشنز, آپ لکیسٹ لوگ ہیں, قیمتی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اگر تمہارے غم تمہیں اللہ سے جوڑے رکھ رہے ہیں نا, اللہ تم بہت لکی انسان ہو, پیور بندے ہو, گڈ بندے ہو. اگر تم روتے روتے اپنی زندگی گزار رہے ہو اور 2-4 آنسو اپنے رب کے سامنے بہاتے ہو, اللہ کے ولی ہو, اللہ کے بندے. اگر تمہارا دل دنیا سے بھر چکا ہے, دنیا کی ریالٹی تم دیکھ چکے ہو, اب نہیں لگتا اس میں, اوئے ہوئے تمہارا سٹینڈرڈ ہائی ہو گیا اللہ کی نظروں میں. اگر تمہیں اللہ چاہیے ایسے دور میں کہ جس دور میں لوگوں کو پیسہ چاہیے, ایسے دور میں کہ جس دور میں لوگوں کو حسن چاہیے, ایسے دور میں کہ جس دور میں لوگوں کو کپڑے چھوٹے کر کے فالوورز چاہیے, ایسے دور میں کہ جس دور میں لوگوں کو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی لذتوں کو پورا کرنے کی ایک ذریعہ چاہیے, ایسے دور میں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے اللہ مل جائے اور میں اللہ کے ساتھ جیسی بھی ہو, اچھی ہو بری ہو, ظاہری اعتبار سے گزار لوں, تمہاری یہ خواہش ہے, اللہ کے بندے عام بندے نہیں ہو. خود کو کبھی عام نہ سمجھنا. یہ ارادہ بڑا اسٹرانگ ارادہ ہوتا ہے, ایمانی ارادہ ہوتا ہے, غیب کا فیصلہ جو اللہ چاہتا ہے. ہاں, تم اللہ کی چاہت کے مطابق فیصلے کر رہے ہو, سوچ رہے ہو, آج سوچ رہے ہو کل فیصلہ کرو گے, پرسوں عمل کرو گے, ترسوں عمل کا بدلہ پاؤ گے. کتنی زبردست لائف ہے نا تمہاری. بھی خود کو کہتے رہتے ہو یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. ابے اللہ ہے نا, اٹس اوکے, اسے پڑھ, اسے سن, اس کی کر, اسے راضی رکھ. ہاں, اور دوسری جانب جن کا اللہ پر ایمان نہیں, جو اللہ سے ملنے کے خواہش مند نہیں ہے, جن کے لیے یہ دنیا پتہ نہیں کیا بن چکی ہے, بیچارے. لیکن وہ خود کو بیچارے سمجھتے ہی نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں بیچارے, میں خود بھی, ہمیں بھی تو دنیا کی نیڈ ہوتی ہے نا. تو بیچارے دنیا کی خاطر آخرت کا سودا کرنے والے, تو ان کے لیے پھر یہ لائف جنت ہے. پھر انہیں چاہیے کہ وہ اس سے خوب مزے اڑا لیں, مزے کریں, گھومیں پھریں, لڑکیوں میں رہیں, نشو تماشوں میں رہیں, ناچ گانوں میں رہیں, اللہ کی ہر حدود کو بڑی دلیری اور ڈھٹائی کے ساتھ کراس کرتے رہیں, خوب انجوائے کر لیں.